بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجمل پڑھنے کے فائدے اور اس کی فضیلت۔ سورہ المجمل قرآن شریف کی 73ویں سورہ ہے اور یہ قرآن شریف کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اسے مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ مجمل میں 20 آیتیں، 227 شبد اور 847 اکچر ہے۔ سورہ المجمل رات میں عبادت کرنے پر زور ڈالتا ہے اور پوری طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنا بتاتا ہے۔ سورہ مجمل انسان کو شانت رکھنے کا بھی سندیش دیتا ہے۔ اس سورہ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہر کام میں صبر رکھنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ صبر رکھنے سے ہی آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ قرآن میں ہر ایک سورہ میں الگ الگ باتیں بتائی گئی ہے۔ ہر سورہ کا اپنا الگ معنی ہے۔ ہر سورہ کو کوئی نہ کوئی سندیش اور ہدایت مسلمانوں کو دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ مجمل بھی قرآن کی ایک سورہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے کچھ سندیش دیا گیا ہے۔ المزمل ایک عربی شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لپٹا ہوا یا ڈھکا ہوا۔ یہ نام ہمارے پیارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ سورہ المزمل میں اللہ کی عبادت کرنے، اچھے کام کرنے سے ملنے والے ثواب کو بھی اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ سورہ مزمل میں اچھے کام کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کو جنت کا حقدار بنانے والے، برے کام کرنے والے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنے جیسی باتوں کو بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن اس لیے دیا تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر چل سکے۔ سورہ مجمل کیوں نازل ہوئی؟ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ سندیش دیا کہ آپ رات میں عبادت کریں، کیونکہ زندگی میں ہونے والی مصیبتوں سے سامنا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری بات، ہر مسلمان کو اپنے کمائی سے کچھ پیسہ غریبوں کو دینا آدیش اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ یہ ضروری باتیں مسلمانوں کو بتانے کے لیے اللہ نے سورہ مجمل کو نازل کیا۔ سورہ مجمل پڑھنے کے فائدے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ مجمل ہمارے دل کو صاف کرتا ہے اور دلوں میں موجود برائی کو ختم کرتا ہے۔ سورہ مجمل پڑھنے سے کسی بھی طرح کی دماغی بیماری سے آدمی بچ سکتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص روزانہ سورہ مجمل پڑھتا ہے تو اسے حضرت پیغمبر سے ملنے کا موقع ملے گا۔ یہ سورہ روزانہ پڑھنے سے بری بلاؤں، بجی نظروں اور اچانک ہونے والی مصیبتوں سے آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ مجمل پڑھنے سے ایمان بھی مضبوط رہتا ہے۔ روزانہ سورہ مجمل پڑھنے سے بڑی سے بڑی مشکل سے آپ نکل سکتے ہیں۔ سورہ مجمل روزانہ پڑھنے کے بعد جو دعا آپ دل سے مانگو گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد سورہ مجمل پڑھے گا وہ رات بھر شیطانی وسوسے سے دور رہے گا، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ یہ سورہ پڑھنے سے آپ دنیاوی زندگی میں لوگوں کی غلامی سے بچے رہیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں روز کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہی رہتی ہے۔ سورہ مجمل پڑھنے سے آپ یہ روزانہ ہونے والی پریشانی سے بچے رہیں گے۔ سورہ مجمل پڑھنے سے جان اور مال کی حفاظت رہے گی اور مال میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی بھی حفاظت رہے گی۔ جمعرات کے دن سورہ مجمل 100 مرتبہ پڑھنے سے
آپ کے 100 गुना माफ हो जाएंगे। सूरह मुजम्मिल पढ़ने वाला शख्स जिंदगी में कामयाब होने से कभी नहीं कतराएगा। मतलब ये सूरह उसे कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी। सूरह मुजम्मिल आपको घबराहट और टेंशन से छुटकारा दिलवाएगी। इसे पढ़ने से आपका दिल भी मजबूत होगा। यह सूरह आपको एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित करती है। सूरह मुजम्मिल पढ़ने वाला शख्स जहन्नम के अजाब से होने वाले दर्द से बचा रहेगा। कहने का मतलब, जब उस शख्स को जहन्नम में उसके गुनाहों को अजाब दिया जाएगा तो उस शख्स को उस अजाब से तकलीफ नहीं होगी। सूरह मुजम्मिल जालिम लोगों से लड़ने के लिए आपको सही मार्गदर्शन देती है। सूरह मुजम्मिल से हमें क्या शिक्षा मिलता है? सूरह मुजम्मिल हमें बताता है कि हमें रात में अल्लाह की इबादत करना चाहिए। रात का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता। रात में अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहिए और अच्छे मुसलमान बनने के लिए अच्छे से दुआ मांगना चाहिए। सूरह मुजम्मिल ये सीख हमें देता है कि हमें हमेशा सब्र करना चाहिए और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। ये सूरह अच्छे काम पर जोर डालता है और बुरे कामों को करने वाले लोगों को चेतावनी देता है। सूरह मुजम्मिल गरीबों की मदद करने, ज़कात देने पर जोर डालता है और ये बताता है कि आपको ज़कात देने और गरीबों की मदद करने का सवाब ज़रूर मिलेगा और आप अल्लाह की मेहरबानी रहेगी। इसमें यह भी बताया गया है कि जो शख्स खुदा को नहीं मानता वो अल्लाह की तरफ से सज़ा का हकदार बनेगा और जहन्नम की आग का शिकार होगा। आखिरी पैगाम कुरान में मौजूद है। सूरह में हर तरह की मुसीबतों से बचने, उससे डरने और एक अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका बताया गया है। हम लोग अगर कुरान को पाबंदी से पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी मुसीबत या परेशानी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुरान में हर चीज़ का कुरान में मौजूद हर सूरह में ज़िंदगी में आगे बढ़ने और नेक अमाल करने का पैगाम देता है और हमें गलत काम करने से बचाती है। लिहाजा हम सब को चाहिए कि हम पाबंदी से नमाज और कुरान को पढ़ें और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगे। जो मांगना है अल्लाह से मांगे। अल्लाह आपको हर वो चीज़ देगा जिसकी आपको चाहत है। आखिर में हम यही बोलेंगे कि अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी और दीन पर चलने का पाबंद बनाए। आमीन। अल्लाह हम सब को नेक रास्ते पे चलने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।